ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کہاں آئے گا اور خدا بنے گا. اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر. اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے. آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے. اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. بہت خوبصورت بیان ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں. پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں. قربان جاؤں مالک کائنات کے کلام پر، اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے. مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو. ویسے تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں. کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا. انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر. اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں. ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو. پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کے سردار ہے. اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا. قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے. اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے جو جائی ہوئے، ساکو کیا ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو ان دے اعمال نال کہیں غرض ہے. وہ جو کچھ کرے ودا ساکو کیا. بس مثالہ سویں دن میاں قرآن کریم دا ورقہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے، قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا. پیر اگر گندے عمل کردا ہے تو کرے پیا، ان دی مثال قرآن نال دین دین. ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی، میرے نبی. جب آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں. جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئیں، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئیں. او میرے نبی، جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے.
میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا۔ نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے جے مرید ہونا ہوئے آون جے، بلکہ ہن تو دکھ لگتا ہے ملک چ پھردے آسی جی میں آگے اعلان ہوندے پھردے ہوندے سن نا، منجی پیڑا چھکا لو تے برتن کری کرا لو، ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او کالی کملی والے، او امام الانبیاء، او شہنشاہ کائنات، جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں، تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے پہلی شرط یہ لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا، جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی، نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی، گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے، دل سے، زبان سے نہیں۔ دل اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں، سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں، زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو، خواتین کو، صحابیات کو مرید بناتے تھے، بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں، ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے۔ اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا، یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا، جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ننگا اپنے ہاتھ پہ رکھیں یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھیں۔ آؤ، امام الانبیاء کو اجازت نہیں۔ یہ ہاتھ تو وہ عجیب قسمت والا ہاتھ ہے، صحابی کہتا ہے میں حضور کی وفات کے بعد جس بادشاہ کے دربار میں جاتا، بادشاہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر سونگتے اور کہتے تھے یہ خوشبو ہمیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی، یہ خوشبو کہیں بھی دستیاب نہیں، تجھے کہاں سے ملی؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا مجھے جہاں سے یہ خوشبو ملی وہ مارکیٹ بند ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے میں بیمار پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مجھے سخت تکلیف ہوئی، بخار ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو حضور پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے، ہر عورت کی یہ خواہش ہے، ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے، اور ہے بھی امام الانبیاء۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو بات جیسا ہے، اس سے کیا پردہ، کوئی بات نہیں، ارے یہ پیر نہیں، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایعنا کا، جب بیعت کرو، ارادہ کرو، مرید بناؤ صحابیات کو، ان سے پہلے وعدہ لے لینا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ذرہ برابر شیعہ کا لفظ ہے، ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مدار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی کتب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزار کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا، اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر، اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں، پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے، لا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں، یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی، قرآن ہے یہ، ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا
8वां रुकू है, सूरह मुमतहिना की आखिरी आयत है। फरमाया वला यशरिकना, दूसरी शर्त ये लेना, इन औरतों से ये लो कि ये चोरी ना करें, ये चोरी नहीं करेंगी, पहली ये शर्त लो। देखा कुरान करीम का अंदाज, कुरान ने इस बात को मना कर दिया कि इधर मुरीद बनो और उधर चले जाओ, साल में पीर आएगा नजराने देते रहना, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, रोजे रखो या ना रखो, ज़कात दो या ना दो, कुरान की तिलावत करो या ना करो, बस वो तुम्हारा पीर है, तुम उसके मुरीद हो। कुरान ने इन चीजों की वजाहत कर दी। फरमाया दूसरी शर्त ये वादा लो वला यशरिकना, औरतों से वादा लो ये चोरी ना करेंगी। अब कुरान का अंदाज समझो, मैं आपको समझाता हूं। क्यों भाई, अमूमन चोरी डाका मर्द करते हैं, औरतें नहीं करती चोरी। लेकिन अल्लाह का कुरान कह रहा है कि नबी को हुक्म मिला औरतों के बारे में, वला यशरिकना, इनसे वादा लो ये चोरी ना करेंगी। वजह क्या है? मर्द ऊंट की चोरी करेगा, घोड़े की चोरी करेगा, गाय की चोरी करेगा, भैंस बकरी की चोरी करेगा, सोने चांदी की चोरी करेगा, पैसों की चोरी करेगा और धन दौलत की चोरी करेगा। ऊंट चोरी हो गया और मिल सकता है, घोड़ा चोरी हो गया और मिल सकता है, सोना चांदी चोरी हो गया और मिल सकता है। अल्लाह पाक ने कुरान में इसलिए हुक्म दिया, औरत की आंख ने अगर चोरी कर ली तो ₹1 के बदले में तेरी आबरू वापस नहीं आ सकती। जो खानदान को गट्टा लग गया, बेगैरती की जिंदगी कटेगी, इज्जतें वापस नहीं आया करती, आबरू वापस नहीं हुआ करती। इसलिए फरमाया कि औरत की आंख की हिफाजत की जाए, इसकी आंख ने चोरी कर ली, तेरे खानदान का बेड़ा गर्क न कहीं हो जाए। और इसलिए शायर कहता कि आंख से आंख लड़ी मुझे डर है दिल का, आंख से आंख लड़ी मुझे डर है दिल का, कहीं जंगो जदल में मारा न जाए तू। पहले आंख लड़ती है, फिर दिल मुतासिर होता है, फिर खानदान की बर्बादी होती है। इसलिए फरमाया कुरान करीम ने, पहला वादा ये लोग शिरक ना करेंगी, दूसरा वादा ये लोग चोरी ना करेंगी, और तीसरा वादा फरमाया वला यज़नीन, इनसे ये भी वादा लो कि कलमा पढ़ने के बाद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरीद बनने के बाद जिना ना करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी। अल्लाहु अकबर, क्या वक़्त था। एक एक जुमले की तफसीर करूं तो एक एक जुमा लग जाएगा। जिस वक़्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि वादा करो जिना नहीं करेंगी, कुरैश की कई औरतें उठकर खड़ी हो गई, बैठी बैठी उठकर खड़ी हो गई, मक्के की औरतें खड़ी हो गई और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जिना की तौबा हमसे करा रहे हो, क्या आपने हमें बाजारी औरत समझा हुआ है? यानी हम कोई कंजरी है, हम कोई मार्केट में बैठने वाली औरत है? नहीं समझे मतलब। यानी मुशरिकों की, मक्के की काफरों की औरत का भी यह मिजाज था, और वो ये कहती थी और सोचती थी कि खानदानी औरत भी कभी बदकार हो सकती है, वो भी कभी अपनी इज्जत किसी को दे सकती है। इसलिए फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह का हुक्म है, मैं ये नहीं कहता कि तुम जिना करती थी और आज तौबा करो। फरमाया फिर भी अगर कोई नहीं करती थी फिर भी आज तौबा करे कि सारी जिंदगी में कब्र तक बदकारी नहीं होगी। मेरा अर्ज करने का मतलब और मकसद ये है कि मक्के की काफिर औरत भी ये कहती है कि बदकारी करना तो कंजरियों का काम है, बसारी औरतों का काम है, बदमाश औरतों का काम है। घरेलू औरतें और खानदानी औरतें ऐसे काम कभी नहीं किया करती। 3 शर्तें हो गई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी। चौथी फरमाया वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपनी औलाद को नहीं मारेंगी। इसमें 2 तफसीर हैं। एक तो ये कि है तो अपने खामिन की औलाद, है तो हलाल की,
पर इसलिए मारना कि इनके लिए रोजी कहां से आएगी, इनके लिए रिज़्क कहां से आएगा, इनके लिए कपड़ा कहां से आएगा, इनकी तालीम के लिए पैसा कहां से आएगा। खुदाबंद करीम ने दूसरी जगह कुरान करीम में एक और ऐलान फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल ना करो खर्चे के डर से। तवज्जो, ध्यान करना, अगली बात आई, फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें खिलाया जाए, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें पहनाया जाए, मेरी किबरियाई की कसम तुम रोजी के काबिल नहीं रहते, पर मैं खुदा तुम्हें इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का सदका खिलाता रहता हूं। अल्लाह अकबर। तुम तो इतने जालिम हो, तुम तो इतने कमीने हो, तुम तो इतने हरकती और गुनाहगार हो गए कि तुम्हें एक दाना ना मिले। कुरान ने वजाहत कर दी, कभी कोई औरत कोई मर्द ये ना सोचे कि हाँ यार दर्जनों बच्चे हो गए, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और जिसने पैदा किया वो तुझसे ज्यादा फिक्र वाला है। अगर रोजियों पे औलाद होती, बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े मुरब्बों वाले, सारे पाकिस्तान के पीर भी पूज लिए, सारे पाकिस्तान के ताबीज भी ले लिए, बच्चा आज तक बच्चा की शक्ल नहीं देखी। कारें हैं, मोटरें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, दौलत है, बेगम है और साहब है, दोनों बेगम और साहब सारा दिन कोठी को टक्कर मारते हैं, कोई कोठी में ना हंसने वाला ना रोने वाला। फरमाया वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल न करोगी। और दूसरी तफसीर नऊज़ुबिल्लाह ये है कि कोई हराम की वजह से अगर बच्चा पैदा हो गया उसको न मारोगी, इसलिए कि कत्ल का गुनाह ठहरेगा। कुरान करीम की इसी आयत के नीचे मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और बुजुर्गों ने बड़ी तशरीह लिखी है कि अमल गिराने वाला भी कत्ल करने में शामिल है। क़यामत के दिन कातिलों की सफ में खड़ा होगा। आज पैसे लेकर के अपने ऐब को छुपाना। फरमाया वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, शिरक नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, जिना नहीं करोगी, अपने औलाद को कत्ल नहीं करोगी। 4-5वीं शर्त सबसे ज्यादा खतरनाक आई, अपने खामिंद को ऐब नहीं लगाओगी। यूं ही नहीं जरा कहीं देर हो गई कि बस उसको कह देना हाँ पता है जिधर जाते हो हम नहीं तुम्हारे पीछे होते, हमारी रूह तुम्हारे साथ साथ चलती है, तुम फलां के साथ हो, तुम फलां के साथ हो। कुरान करीम ने शुबहात के अंदर अपनी इस ज़वाज जिंदगी को आग लगाने से मना फरमाया। और ये जो आजकल औरतें कई जुलूस निकालते हैं, कहती हैं हम कुरान को नहीं मानते, हम इस्लाम को नहीं मानते, हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते। खुदा तुम्हें कम मानता है, कुरान तुम्हें कम मुसलमान मानता है। अब तो तरह तरह की आवाजें आने लगी, औरतें कहती हैं हम भी दोष बदोष चलेंगी। यानी दोष बदोष का लोग, आधे लोग तो पढ़े लिखे भी मतलब नहीं समझते, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। कारखाने जाओगे तो हम साथ साथ चलेंगी, कॉलेज में पढ़ने जाओगे हम भी चलेंगे, दफ्तर में काम करने जाओगे तो हम भी साथ चलेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि एक औरत ने तो यहां तक कहा कि जो हुकूक मर्द के हैं वही औरत के हैं। और ये लफ्ज कहे कि इस्लाम जुल्म करता है। एक मर्द को 4 औरतें करने का इख्तियार है, एक औरत को 4 मर्द रखने का भी इख्तियार होना चाहिए ना। ज़हनियत देखो आप। अच्छा, मर्द शादी करके औरत को अपने घर में लाता है, 4 मर्द, इसके पास मकान तो अपना होना नहीं, बाप भाई दे क्यों, ये 4 मर्दों को सर पे उठाए फिरेगी, कहां ले जाया करेगी। ये सारी की सारी मगरबी तरज की जितनी औरतें हैं पहले से इस्लाम की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, बड़े बड़े घरानों के इन्होंने बेड़े गर्क किए हुए। फरमाया वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, औरत को इजाजत नहीं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला है कि इन औरतों से आप ये भी वादा लें
कि अपने खामिंद को, घर वाले को, अपने पै को शुबों की निगाह से नहीं देखेंगे। यूं ही खामखा शक कर लेना। तुम आधी नौकरी घर में नहीं देते हो, तुमने कहीं और आंख लड़ा रखी है, मैं जानती हूं, तो आहिस्ता 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 अपने घर को आग लगा लेती है। दिल बिगड़ता बिगड़ता जिंदगी खराब होती होती नतीजा उसका यह होता है कि घर में फिर आग लग जाती है। कुरान करीम ने बड़ी वजाहत की है मस्तूरात के अहकाम की, बल्कि एक और मकाम पे कुरान करीम ने अलग तौर से फरमाया, या निसा अल्लबी लस्तुल्लका अहदिम मिनन निसा। ये अलग खिताब फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों को, अज़वाज मुतहरात को, हमारी माओं को अल्लाह ने अलग खिताब करके फरमाया, मेरे नबी की घरवालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं। जैसे मेरा नबी सारे जहान से निराला, जैसे मेरा नबी सारे जहान से शान निराली रखता है, इसी तरह से मेरे नबी की घरवालियों की भी शान सबसे ज्यादा है। फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, नबी की मस्तूरात को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम्हें जोर से बोलने की इजाजत नहीं, तुम्हें बात जोर से करने की इजाजत नहीं, बल्कि अगर कोई आदमी पूछने आए मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म तो आम है ना उम्मत के लिए भी, और घर पे मर्द ना हो तो औरत को हुक्म है कि तलखी से जवाब दो। इस्लाम में बद अखलाकी कहीं भी जायज नहीं, कभी भी जायज नहीं, लेकिन औरत जब घर में अकेली हो, बच्चे छोटे हो, और कोई कुंडी खड़काए, घंटी बजाए, पूछे तो सिर्फ इतना कह दो है नहीं, और अगर फिर कहे किथे गए, कहां गए, मुझे क्या बताने जाते हैं, ताकि आइंदा जब बाबू दफ्तर में मिलेगा और वो कहेगा कि हमारे घर पे तशरीफ लाना, तो बाबू हाथ बांध देना, भाई तेरे घर तो डैन रहती है, ईमानदार खांदी है, मैं को एक दिन गया सा मैनू खान आई है। मुसलमानों, अल्लाह पाक को हमारी बेटियों की, हमारी बीवियों की, बहनों की इज्जत कितनी अजीज है, कुर्बान जाऊं, कितनी अजीज है हमारी इज्जत, हमारी आबरू अल्लाह पाक को कितनी प्यारी है। और अगर औरत ये कहे दरवाजे के पास आकर कहां से तशरीफ लाई थी, अजी लाहौर से, अच्छा मैं बैठक का दरवाजा खोल दूं, आप तशरीफ रखें, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जूस पियेंगे, पानी पियेंगे, क्या करेंगे आप? वो बड़वा फिर बहाने बहाने रोज आएगा कि यहां तो सब कुछ मिलता है, रोज रोज आएगा फिर। इसलिए फरमाया वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन, अपने खामिन को बुहतान ना लगाओगी। और ये सारी चीजें कुरान करीम ने इसलिए बयान फरमाई कि ये चीजें क़यामत तक हमें पेश आती हैं। बड़ी अजीब बात कही कमंद ने, कहता दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम, ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता, ये बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए अपनी हर चीज को पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ रखो। मेरी पर्दे की केसट में मौजूद है कि औरत की नमाज सहन के बजाय बरामदे में अफजल है, और बरामदे के बजाय दलान में अफजल है, और दलान के बजाय अंदर कोठरी में नमाज ज्यादा अफजल है। कोई आ ना निकले। कुरान कितना इज्जत का तकद्दुस करता है, मेरी बंदी को नमाज पढ़ते हुए भी कोई ना देखे। फरमा वला यज़रिबना बिअर्जुलिहिन्ना, फरमाया मोमिन औरतों, कलमा पढ़ने वालियों, पैर भी आहिस्ता रखो, ताकि चाल से ही कोई तेरे हुस्न का, तेरी सेहत का, तेरी जवानी का अंदाजा न लगा ले। वला यज़रिबना बिअर्जुलिहिन्ना, आहिस्ता रखो अपने पैर को भी। अल्लाहु अकबर। तो शर्त अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमाई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने खामिन को बुहतान नहीं लगाएं। क्या हो गई? 5 याद रखोगे तो इंशाल्लाह काम आएंगी। पर तुमने जो तरीका बना रखा है कि यहीं सुने दरवाजे से निकलकर मेरा आवाज मुझे वापस दे जाओगे, के लिए संभाल अपना।
اور خدا کے بندے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو گھر میں جا کر بیویوں کو کچھ تو بتایا کرو. ہم قاری حنیف کے پاس گئے تھے, اس نے قرآن سنایا اور یہ مسئلے بتائے. فلم والے تو بتاتے ہیں چھوکروں کو, مزہ آ گیا رات, ہائے فلانا جو تھا نا اس نے جو سین دکھایا بلے بلے بلے, وہ سارے بتاتے ہیں. تم بڑے شرمیلے ہو, قرآن نہیں بتا سکتے. آخری شرط فرمایا ولا یاسینک فی معروف. اللہ اکبر. اخیر میں کھاتا اکٹھا کر دیا, جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرو گی. جب یہ پوری ہو جائیں گی, قرآن کا ربط دیکھو, پھر آیا حکم فبایعہن, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بیعت کرو, اب مرید بناؤ, یہ تیری مرید ہے, آپ ان کے پیر ہے. فبایعہن, سارے کہو نا سبحان اللہ. فرمایا بیعت بھی کر, ان کو اپنے مرید بھی بنا لے, اور واستغفر لہن اللہ, میرے محبوب کریم ان کے لیے جھولی پھیلا کر مجھ سے بخشش بھی مانگ دے. اس لیے جب تیری جھولی ہوگی میری کریم ہوگی, یہ کا کام بن جائے گا. فرمایا فبایعہن, اب ان کو بیعت کرو, مرید بناؤ. واستغفر لہن اللہ, ان کے لیے مجھ سے معافی طلب کرو, استغفار کرو. میرے محبوب جھولی تیری ہوگی, عطا میری ہوگی, زبان تیری ہوگی, خزانہ میرا ہوگا, ان سب کا بھلا ہو جائے گا. ان اللہ غفور رحیم, میں خدا بخشنے والا ہوں, میں خدا رحیم ہوں, میں خدا کریم ہوں, میں ارحم الراحمین ہوں, میری ذات بخشنے والی ہے. آپ ان کے لیے معافی بھی طلب کریں اور آپ ان کو 6 شرطوں کا پابند بھی بنا دیں. جب مسلمان ان 6 چیزوں پہ عمل کرے گا اور صحیح معنوں میں ان 6 شرطوں کو پورا کرے گا, تب جا کر کے حقیقت میں پیری کا اور مریدی کا حق ادا ہوگا. اب اس بات کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ رمضان سے پہلے کئی علاقوں میں پیر چلتے ہیں کہ روزے بخشوا لو. ہم نے سندھ میں کئی مرتبہ دیکھا کہ جی ہمارے پاس تو یہ گائے ہے, یہ لے جاؤ. تو پیر کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ واہ, روزے 10 آدمیوں کی بخشو, صرف گائے مل رہی ہے. اللہ اکبر. روزے بخشتے پھرتے, خود اصل میں بخشے بخشائے تو ہیں, خود ہی نہیں رکھتے ہو. اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہو سکتا, جو روزہ نہیں رکھتا وہ پیر نہیں ہو, وہ چمچین ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. جو داڑھی مڈاتا ہے, مچھے مڈاتا ہے, بے پرد عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے, اور نبی کو تو حکم ملا ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا, تو پیر نہیں ہو سکتا, چمچین ہو سکتا ہے. وہ ایک دفعہ میں ایک خانقاہ پہ, ایک بزرگ کی خانقاہ پہ فاتحہ کے لیے گیا, جاتے ہم بھی ہیں, کوئی یہ اللہ والے بزرگ, ہم نے ان کو ٹھیکے پہ تھوڑی دے رکھے جو انہی کے ہو گئے. اللہ والوں کی مزارات پہ جانا, اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا صرف ثواب نہیں بلکہ ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. تم تو جاتی ماں کی قبر پہ ساری زندگی پھیرا نہیں مارتے, ہم باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے, استاد کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے. جہاں وہ لمبا چوڑا میلہ لگتا ہے, دنیا آئی ہوئی ہے, ماٹی گھول گھول کے پلائی جا رہی ہے. اللہ والوں نے بھی ساری باتیں سمجھا دی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا بزرگ ہے, کتنا بڑا ولی ہے, کتنا بڑا پیر ہے. اپنی زبان میں کتاب میں کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبل, عدل کریتا تھر تھر کمبل, اونچیا شانہ والے ہوں, فضل کریتا بخشے جاول, میں جے مکالے ہوں. او مولا اگر عدل کیا تو میرے جیسوں کا کیا بنے گا, فضل کیا تو میرے جیسوں کی بھی نجات ہو جائے گی. بزرگ ہیں. بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے بچ مسجد. تو جھاڑو نہ دیوا ہمت کوئی چونک مسجد کا خادم نہ سمجھ ونجے. ہاں کہتا ہے
اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت وہ ہر وقت جاگتا ہے کام کر خدمت کر مخلوق خدا کی دربار الہی کی عظمت کر اللہ عجب عجب انداز ہے اللہ والوں کے تو میں ایک اللہ والے کے مزار پہ فاتحہ کے لیے گیا جانتا تھا نہیں میری کمر پہ تھاپڑا دیا وہ کہنے لگا لا 10 روپے میں کہا لا 5 روپے میں نے اس کی کمر پہ تھاپڑا دے دیا میں نے کہا لا 10 روپے انہوں نے کہا وہ کیسے چل میں نے کہا 5 تو اپنے کاٹ لے تو نے بھی تھاپڑا دیا ہے 5 میرے دے دے انداز آلہ کئی لوگ آتے ہیں یوں جھک جاتے ہیں جی کمر پہ میری تھاپڑا دے دو وہ قرآن تینوں وارا نہیں کھانتا تھاپڑا وارا کھانتا ہے اندازہ لاؤ زندگی کا ہم لوگ کیا کرتے ہیں سارا اللہ کا قرآن چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر جن پہ صحابہ اکرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا ایسا عمل کر کے دکھایا میں اگر ایک ایک چیز کی تفسیر بیان کروں تو کم سے کم 6 جمعے اس آیت کے لیے چاہیے آؤ پھر میں تمہیں ایک عمل تو بتا ہی دوں ایک عورت ہے صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی حضور کی مرید بنی سرکار اس کے پیر ہیں مدینے میں ہجرت کر کے چلی گئی ماں باپ دونوں کلمہ نہیں پڑھتے کافر ہیں مکے میں رہتے ہیں ماں کو کوئی تنگی آ گئی غربت آ گئی ادھر بیٹی کی یاد آ گئی آخر اولاد ہوتی ہے کئی 100 میل کا پیدل سفر کر کے مدینہ پاک پہنچی اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک پہنچی ماں کنڈی کھٹکھٹائی پوچھا کون بیٹی دروازہ کھولو میں تیری اماں ہوں تیری شکل دیکھنے آئی ہوں تو میری پیاری بیٹی ہے تجھے ملنے آئی ہوں مکے سے چل کر آئی ہوں کوئی یہ اسی محلے میں تو میرا گھر نہیں کیوں بھی ایمانداری سے بتاؤ لڑکی کو چاہیے تھا بھاگ کے دروازہ کھولتی اماں کو جفی بھرتی لپٹ جاتی امی 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 آ گئی میری ماں آ گئی وہ بیٹی بیٹی کرتی صحابہ کی صحابیات نے عورتوں نے قرآن پہ ایسا عمل کیا اللہ غنی کہنے لگی امی جان تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کسی کو بھیج کر اجازت مانگتی ہوں او کالی کملی والے کیا کافر ماں کو گھر میں داخل ہونے دوں کہ نہیں جب اجازت ملی جب دروازہ کھولا پہلی ایک پہ عمل کیا لا اللہ یشرکن باللہ شیئا شرک خود تو کیا کرتی شرک والی سے نفرت کر رہی ہے کون ایسا عمل کرے گا آج ہم میں سے نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا اتنا منزل مقصود پہ پہنچا دیا تھا کہ جنت کے وارث بن گئے صحابہ کرام کئی دن قیام کیا ماں نے پھر چلنے لگی تو کہا توجہ کرنا بیٹی غریب ہوں اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہوا ہے تیری ماں ہوں کچھ میری خدمت کر کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو بس ہو گئی بات دے دیتی جو شرطا کہنے لگی اماں اس وقت بھی میں نے حضور سے داخلے کی اجازت مانگی تھی اب بھی میں اجازت طلب کرتی ہوں کہ ابھی کلمہ تو نہیں پڑھتی مسلمان تو نہیں بنی غریب ہے میری اماں کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں اس کی کوئی خدمت کر دوں اندازہ لگا اس کا نام اطاعت ہے اس کا نام فرما برداری ہے اس کا نام غلامی ہے اور یہ ہے وہ جو مسلمان بننے کے قابل تھے اور جو مسلمان بن کے مرے جنہوں نے قرآن اور حضور کے فرمان کو آخری لمحے تک آخری سانس تک نبھا دیا جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے میدان کربلا ہے دشمنوں کا گھیرا ہے چاروں طرف سے یلغار کر دی تیر اندازی کر دی نیزے چلائے تلواریں چلائی نبی کا گلشن اجاڑ دیا نبی کا چراغ بجھا دیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں پہ تلواریں چلا دی نبی کے خاندان پہ تلواریں چلا دی نبی کے خاندان کو ختم کر دیا ایک نے بھی نہ سوچا میری تلوار کس پہ چل رہی ہے کسی نے پرواہ نہ کی میرا خنجر کس پہ چل رہا ہے میرے نیزے کے سامنے کون ہے میرے تیر کی نوک کا شکار کون بن رہا ہے
سارا خاندان ختم کر دیا. مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے. تلواریں ماری، خنجر مارے، تیر مارے، بھالے مارے لوگوں نے. آخری وقت ہے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کا، شیر خدا کے نور نگر کا، نواس رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے. میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی. او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین. میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں. میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں. جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے. اگر تو ساروں کو لے کے راضی، میں ساروں کو دے کے راضی. مجھے تو تیری رضا چاہیے. او میرے مولا، یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ غازی عباس کی لاش ہے. او میرے مولا، کس کس کو گنوں؟ یہ خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگ گیا. سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا، جھولی پھیلا دی. مگرچہ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، پر خالق تو، مالک تو، میں تیرا بندہ. الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما. دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میرا خاندان قبول فرما. کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی خیرات قبول کرے گا، کسی کی نماز قبول کرے گا، کسی کے روزے قبول کرے گا، کسی کا حج قبول کرے گا، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی تہجد قبول کرے گا، کسی کی اشراق قبول کرے گا، کسی کی عید جمعے قبول کرے گا. مولا میں تیرا حسین بندہ، خاندان قبول کر. سارا میرا خاندان تیرے سامنے ہے. پہلی دعا کی امام نے، او میرے مولا اگر تو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو بڑا بے نیاز ہے، تو سارے جہان کا خالق و مالک ہے. پہلی دعا فرمائی حسین نے میدان کربلا میں، اور کس حالت میں؟ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خاندان سویا پڑا ہے، مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خیمے میں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. حسین نے جھولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے. یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما. حسین کو تسلی ہوئی، میری دعا قبول ہو گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دعا مانگ دی. او میری مولا، او پروردگار، او احکم الحاکمین، او بے نیاز بادشاہ، میری ایک دعا اور ہے. ظالموں نے، لوگوں نے، دشمنوں نے میری جماعت اجاڑ دی. میں جس دن سے ہوش سنبھالا آج تک میں نے اکیلے نے نماز نہیں پڑھی. میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی. میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی. آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی. خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے. او میرے مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما. جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو. میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا. اب آخری وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے. مولا میں نے تو مدینے میں، سفر میں، حضر میں
کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی. میری جماعت ختم ہو گئی, تکبیر کہنے والا کوئی نہیں, اذان دینے والا کوئی نہیں, میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں, میری جماعت ختم کر دی. مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا, میرا احساس ختم کیا, یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا, ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے. اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی. اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے. ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے, خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی, آواز ختم ہو گئی, سانس ختم ہو رہا تھا, معمولی لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا, آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے. ادھر دم ختم ہو رہا تھا, سانس ختم ہو رہے تھے, معمولی لب حرکت کرتے تھے, آواز آتی تھی ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے, یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی. جانتے تھے وہ بے نیاز ہے, رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں, قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں. تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو. میرا باپ قرآن کا قاری, میری اماں قرآن کی قاری, میرا نانا قرآن کا قاری. مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری, میری اولاد بھی قرآن کی قاری, میرے بچے بھی قرآن کی قاری, میں خود قاری. سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا, اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا. الہی آج انہوں نے دل توڑا, میرے سارے قاری شہید ہو گئے, میرا آخری وقت ہے. او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی, بے حرمتی کی. جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے, جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے, جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے, جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا. اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے, میرے جو مارنے والے ہیں جو ظالم ہے قاتل ہے, مولا ان کو سونا بے شک دینا, ان کو چاندی بے شک دینا, ان کو زمین پر بے شک دینا, ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا. پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے. قرآن یاد نہ ہو. انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے, قرآن کی توہین کی ہے, قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا. ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا, اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی, اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا. اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز. آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا, اور کی مصروفیت بڑی ہے. مہمان ہے نا, یہ مہمان تجھے جہنم میں بنانے آئے ہیں, یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں. شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی, مرد نماز نہیں پڑھتے. بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج
تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا, تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا, تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا. اور حسین حسین پہ قربان ہو جا, حسین کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل ہو, حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو. خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے. کمال ہے لوگوں کی. آج اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے, مولوی نماز نہیں پڑھتے, اب تو بیڑا غرق ہو گیا. قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے. سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے. عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے. فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے. نماز کی تیاری ہے. اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا. تجھے ساری سہولتیں میسر ہے پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں. نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے. کہتا تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا. پھر دعا کر دی, الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے. میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں, میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں. سر میرا در تیرا, الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں, سب کچھ قربان کر چکا ہوں, یہ میرا سر باقی ہے. میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے, میں سجدہ ریز رہوں, میں تیری مناجات کرتا رہوں, میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں. تو دیتا نہ تھکے, میں لیتا نہ تھکوں. سر سجدے پہ رکھ دیا. ظالم آگے بڑھے. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا, انعام کے مستحق بن گئے. اب فلاں انعام ملے گا, اب فلاں انعام ملے گا. نواسہ رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں, انعام کو تلاش کرتے ہیں. اس پر بھی صبر نہیں آیا. ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی, خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی. جلوس بنایا, فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا. سیدہ زینب کو
اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا۔ یہ کون خاتون ہیں؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کی بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالموں کمینوں، ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ آج بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بات بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں نہیں، فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کے یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، چائے کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو۔ تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر رہے ساتھ ساتھ، پھر رہے بھاگے ہوئے۔ ادھر بھی یہی تھا، اس وقت میں بھی یہی تھا، اور کیا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ دے دیا، آخر میں آ کر کے سر بھی دے دیا، اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جائے گی، جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے۔ اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند آیا؟
گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے؟ دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟ مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟ سیدہ زینب کے پاس کھڑے کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے؟ شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے؟ حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں، تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا؟ تجھے یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا ہے، اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے، اس کی نماز دیکھیے، کوئی پڑھے گا کیا نماز؟ خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز۔ ادھر خنجر چلا، ادھر آواز آئی سبحان ربی العالی۔